پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ ملکی معاملات کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے اور اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ صحت سے متعلق آپ کے جو سوالات ہیں پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں۔ کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر بلکہ آپ کے چلا دیا گیا ہے، نمبر پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور براہ راست سوال کر سکتے ہیں۔ اور گزارش یہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں بات ہوگی صرف آپ کی صحت کے حوالے سے، تو صحت کے حوالے سے جو اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں یا بات کرنا چاہیں تو ہمارے معزز مہمان سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ضرور جو اس وقت ملکی مسائل کے حوالے سے، کیونکہ سب ہی بہت زیادہ پریشان ہیں، فکر مند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بات کی جائے، لیکن اس سیگمنٹ میں صرف صحت کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ ڈاکٹر فہیم ادریسی ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعارف یہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک ماہر ہربلسٹ ہیں اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو افاقہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے اس حوالے سے سوالات بھیجتے ہیں اور تشخیص کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار ایک ہے۔ کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر بھی چلا دیا جائے گا، جو ذاتی طور پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، سوشل میڈیا کے ذریعے اور لائیو کالز کے ذریعے جو سوالات گزشتہ ہفتے بھی موصول ہوئے تھے اس میں مختلف بیماریوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ جگر اور گردے کے جو امراض ہیں اور خاص طور پہ ایک بڑا مسئلہ اب تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ لوگ بڑے حیران ہیں کہ جس طرح کی ادویات وہ استعمال کر رہے ہیں، جس کو آپ انگریزی ادویات کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹ جو بڑی تیزی سے نظر آ رہا ہے وہ جوڑوں میں ہڈیوں میں درد کی شکل میں، وہ خواتین اور مردوں میں یکساں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہمارے صاحب ہیں، انہوں نے اس کی نشاندہی کی تھی، انہوں نے کہا آپ دیکھیں بڑی تیزی سے آپ دیکھیں کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو کر اب نماز ادا نہیں کر سکتے، تو کرسیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت غیر معمولی اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سب سے پہلے دیکھنے والے ناظرین کو، یاسر بھائی آپ کو، اور وہ ہڈن ناظرین جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا اسکرین پہ بیٹھ کے ہماری اچھا ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، بس مجھے ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک کمرشل بریک ایک یہاں پر ہے، تو وہ بریک ایک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سلسلہ جو ہے اسی طرح جاری رہے گا۔ مختصر سی بریک ہے، واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سب سے پہلے دیکھنے والے ناظرین کو، یاسر بھائی آپ کو، اور وہ ہڈن ناظرین جو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اسکرین پہ بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے سوالات بھیجتے ہیں اور حوصلہ افزا ہوتے ہیں ہمارے لیے، ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ نے پوائنٹ جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کی طرف سے یہ جو کوشچنز آتے ہیں جی یہ بڑے ہی زبردست ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت کے حالات کے حساب سے، کیونکہ یہ ریئل ایک چیز ہے جی اور یہ ایک حقیقی چیز ہے۔ ایون کہ آپ اگر مکہ مدینہ شریف میں جا کے دیکھیں جی تو وہاں تو اب باقاعدہ ایک، اگر آپ صرف ایک حرم شریف سے آپ کرسیاں جمع کر لیں تو پتہ نہیں کتنے ٹرک بھر جائیں۔ بتائیں۔ تو یہ حالات ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے یاسر بھائی جو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ بھی جی اور اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے، کہ آرٹیفیشل آپ کا فوڈ نیچرل لائف اسٹائل سے ہٹ گئے، جی آپ کی ایکسرسائز، آپ کا پیدل چلنا ختم ہو گیا ہے، بالکل فارم کی مرغی اور آرٹیفیشل ڈائٹس آپ کی کھانے میں شامل ہو گئی ہے۔ جی آپ کے وہ بسکٹس جو کہ کلر، ایسنس، جی کیمیکل سے تیار ہو رہے ہیں، پھر یہ چیزیں بھی، ان کی بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف جی انگریزی ادویات پہ الزام دے دیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب ہم جب انگریزی ادویات کی بات کریں تو انگریزی ادویات ٹیبلٹ نہیں بن سکتی، کیپسول نہیں بن سکتا، انجیکشن، سیرپ، یہ جب تک نہیں بن سکتے جب تک ان میں کیمیکلز، ایسڈ کا استعمال ایک لمیٹڈ مقدار میں نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس استعمال سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر عضلاتی کیفیت، سوداوی کیفیت، بواسیری زہر بڑھ جاتا ہے جی جو کہ جسم میں خشکی پیدا کرتا ہے۔ خشکی پیدا کرے گا تو آپ کے جتنے بھی جوائنٹس ہیں اس کے اندر جو لکوڈ ہوتا ہے، لعاب ہوتا ہے،
وہ جس کو ہم سمجھانے کے لیے گریس کہتے ہیں جی کہ جوائنٹس آپ کوئی بھی جو ہے ایک مکینیکل جتنی بھی انڈسٹریل چیز دیکھیں گے جی تو اس میں گریس اور آئلنگ کا استعمال جو کیا جاتا ہے لوبریکینٹ کا کام کرتا ہے، تاکہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل لوبریکیٹ کا کام کرتا ہے، موونگ کا کام جی کرتا ہے، اس چیز کو جی فری رکھتا ہے. اب جب خشکی پیدا ہوگی تو وہ چیز خشک ہوگی، بالکل ٹھیک ہے. جب وہ خشک ہوگا وہ لعاب، وہ آپ کا فلوٹ سارا، تو ڈیفینیٹلی آپ کے نہ صرف اوسٹیوپروسس کی طرف جلد از جلد جائیں گے بالکل ٹھیک ہے. بلکہ آپ کو موونگ میں بھی پریشانی ہوگی اور پھر اس طرح کی پرابلم سامنے آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہے جی کہ وقتی طور پہ آپ کوئی بھی میڈیسن ایسی استعمال کرتے ہیں جو وقتی طور پہ ریلیکس کرتی ہے آپ کو، وہ آپ کے جسم کا تعلق سی این ایس سے، سینٹرل سارا نروس سسٹم جو سسٹم سے، بھی ہے بالکل ٹھیک ہے. نروس سسٹم ہے، اس سے آپ کا رابطہ منقطع کر دیتی ہے وقتی بالکل طور پہ. بالکل. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں جی مگر ہم اور برباد ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے مثال ٹھیک کے کہا. طور پہ کراچی شہر کا تعلق پورے پاکستان سے جدا کر دیا جائے جی اور وہ یہ سمجھیں سب ہیپی ہے اور یہاں پہ حالات خراب ہو، جی جی اگر بالکل اس کو صحیح. پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے تو یہ کراچی برباد ہو رہا ہے، اب ٹھیک نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے. ان کو نہیں پتا جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں. یہ ایک بہت خوب. مثال میں نے اس لیے دی کہ ابھی سمجھنا سیاسی لوگوں کے پروگرام لیے سے بھی آسان نکلے ہیں ہے، لوگ. بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ ہمارا پاکستان کا خاص طور پہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں انٹرٹینمنٹ چینلز کم چلتے ہیں اور جو نیوز چینلز کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے، اور بالکل لوگ ایسا ہی ہے. جو ہم بیٹھ کے بحث کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایسا ہی لوگوں ہے، کی ایسا ہی. کاوشیں ہوتی ہیں، مختلف سیاسی تنظیموں کے لوگ ہوتے بالکل ہیں، تو ٹھیک اس میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں ہے. کا. جی تو اس طرح کے ٹاپک کو پسند کرتے ہیں، سمجھنا آسان آسان ہو ہوتا ہے. جاتا ہے. بہت خوب. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب جسم کا تعلق آپ کے دماغ سے، آرمی چیف سے ختم ہو جاتا بالکل ہے، ٹھیک تو ہے. اٹس مین یہ نہیں کہ جسم ٹھیک ہے، میسج یہ جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے. اگر آپ باہر سے انسولین لیں گے جی تو کبھی بھی برین کو یہ میسج نہیں جائے گا کہ بھائی ریکوائرمنٹ ہے انسولین کی، ایسا ہی ہے. اتنا گلوکوز باڈی میں آ گیا ہے، بائنڈنگ ہو کے آپ نے انرجی پرووائڈ کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو میسج ہے کہ بھائی انسولین موجود ہے. اب جب وہ میسج ڈائبٹک پیشنٹ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ کیونکہ آلریڈی آپ ٹیبلٹ کی شکل میں، آپ انسولین کی شکل میں، آپ اسٹیرائڈ کی شکل کے اندر باڈی کے اندر ایک آرٹیفیشیل انسولین ڈال دیتے ہیں. جی اب جب آپ کے سی این ایس کو میسج نہیں جائے گا تو وہ پھر آگے میسج نہیں دے گا، بالکل ٹھیک وہ ہے. آگے حکم نہیں دے گا لب لبے کو. بالکل ایسا ہی ہے. پینکریاز کو وہ حکم نہیں دے گا کہ بھائی آپ نے اتنا گلوکوجین، اتنا انسولین آپ نے ریلیز کرنا ہے. تو یہ ایک پورا باڈی کا نظام ہے جی جو کہ آرٹیفیشل فوڈ، آرٹیفیشل میڈیسن کی وجہ سے ہمارے جسم کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، خواتین کو اس وقت اتنا شدید نقصان پہنچا رہا ہے کہ ہارمونل ڈس آرڈر اس ہی کی وجہ سے، انہی وجوہات کی وجہ سے، جہاں جوائنٹس پین ہے، ہارمونل ڈس آرڈر کی وجہ سے، پھر اوبیسٹی، پھر جسم میں غیر ضروری بال، بے اولادی، اس ساری کی جڑ یہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہی ساری آپ سمجھتے ہیں کہ جو ادویات اور خوراک کا جو ہے غیر معیاری خوراک ہے، یہ ایک بڑی وجہ بن رہا ہے. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ میں بھی خود آبزرو کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ گروسری سٹورز ہو گئے، یہ ہو گئے، دیگر جتنی بھی آپ کو شاپس ہوتی ہیں، یہ ایک ٹائم پر آ کے ان کو مجبوراً بند کرنا پڑتی ہیں. لیکن یہ میڈیکل اسٹور جو ہیں وہ رات 4 بجے تک، صبح 5 بجے تک لوگوں کا رش وہاں پر اتنا ہی ہوتا ہے، بلکہ بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے رات گزرتی ہے. تو آپ کو بالکل انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ کر دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب جیسے یہ حکومت، خیر میں سیاسی پروگرام تو نہیں ہے، اب ان کو جب پیسے نکلوانے لوگوں سے تو یہ راستہ بھی نظر آ گیا ہے کہ ادویات کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں تاکہ یہاں سے بھی جو ہے پیسہ نکالا جا سکے. اس حال تک آپ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. یاسر بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت ہر چیز پر ٹیکس تو ہے، مگر کم سے کم ایک تو آپ زہر دے رہے ہیں، اور جی زہر پہ تو ٹیکس اتنا زہر نہ پہ بھی لگے. ٹیکس نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. میں کوئٹہ کلینک کرتا رہا ہوں پچھلے دنوں تک، ابھی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا رہا. یقین کریں جب ہم وہاں زرغون روڈ سے گزرتے تھے اور ہم جب وہاں صورتحال دیکھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ ہاسپٹلس جن کی فارمیسی کسی کنسلٹنٹ چیمبر کی 10 گنا بڑی فارمیسی اور اتنے بڑے کاؤنٹر، اور وہاں پہ رش رات کے 3-4 بجے. آپ کی بات جی پہ مجھے جی بات یاد آئی کہ اور ہماری پٹھان کمیونٹی، تھوڑی پشتو بولنے والے ہمارے بھائی، ان کی ایک کوالٹی ہے، اگر ان کو ڈاکٹر کو وہ یعنی بس خدا نہیں مانتے مگر خدا سے کم بھی نہیں مانتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ان کا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طبیب کو اپنا نائب بنا کے بھیجا، تو ان کے ذہن میں وہی چیز ہے. انہیں کیا پتا یہ کسائی ہے یا بالکل طبیب ایسا ہے. ہی، بالکل ایسا ہی. اب وہ پرسکرپشن اگر آپ نے اس کو دے دیے کہ آپ نے یہ 10 ڈبے کھانے 10 دن میں،
تو وہ 12 ڈبے لے گا، 9 نہیں لے گا. بالکل ایسے ہی. جبکہ اس معاملے میں اگر اردو اسپیکنگ کی ہم بات کریں، کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں وہ پھر بھی وہ پوری ڈوز نہیں لیتے، ہاں مگر وہ کمیونٹی جو ہے پورا 100% سے زیادہ پرفارم کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہاں پہ یہ تھیلے بھر بھر کے میڈیسن وہ پرچیز کر رہے ہیں. وہی ہے. اب ان بیچاروں کے اگر آپ ویسے معاشی حالات دیکھیں تو گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ایسا ہی ہے، لیکن مجبور ہیں ادویات خریدنے پہ. کیونکہ وہ تھوڑا سا ایک جدید دنیا سے اپڈیٹ نہیں ہے، تھوڑا سا دور ہے، سادے لوگ ہوتے جی ہیں. جی. اب ہم جیسے سمجھدار تو پھر بھی چیزوں کو سوچ لیتے ہیں کہ نہیں یار. اچھا، دوسرا ایک معاملہ کہ آپ تمام ہاسپٹلز میں دیکھ لیجئے گا، ہمارا جو یہ پاکستانی مرد ہے نا، تو یہ ہمارا ٹاپک تو طب کا ہوتا ہے مگر ہم بات بہت ساری کر دیتے ہیں جو ہیومن بات سائیکی کی نکلتی ہے بات ہو جاتی ہے. تاکہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے دیکھنے والے ناظرین بور بھی نہ ہو اور ہم اپڈیٹ رکھیں جو ہم اپنا علم ہم دے دیں. جو پاکستانی مرد ہے یہ ایک ایسا مرد ہے کہ یہ خود بھوکا مر جائے گا، جی یہ خود دوا نہیں لے گا بالکل ٹھیک مگر ہے. بیوی بچوں کے لیے لے گا. ایسا ہی ہے. اور میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ جائیں کسی میڈیکل اسٹور پہ جو رش ہوتا ہے وہ مرد لڑ جھگڑ کے آگے چیزیں پرچیز کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ میں دیکھ لیجیے گا پرسکرپشن اپنی والدہ کی ہوگی، ایسا ہی. بہن کی ہوگی، بیٹی کی ہوگی، یا بیوی کی ہوگی، یا بچوں کی ہوگی، بالکل ایسا ہی. اپنی نہیں ہوگی. اپنی. آپ اس سے پوچھیں گے اس کو کارڈک ڈیزیز بھی ہوگی، ڈائبٹیز بھی ہوگی، بالکل. ہائپر ٹینشن بھی ہوگا، ڈسلیپیڈیمیا بھی ہوگا، سائیکیٹرک ڈس آرڈر بھی ہوگا، جی مگر وہ قربانی دے رہا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ پورے پاکستان بینگا قوم ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ایک بیوٹی دی ہے کہ میں نہیں سمجھتا پاکستانی مرد جیسا کوئی رن مرید کہہ لے یا فرما بردار کہہ لے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا تم میں وہ مرد اچھے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کا پھر ہم جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئے گا ایک کوئی بھی شخص آئے کے تشریف فرما ہوں گے، ان کے ساتھ بہن ہوں گی، والدہ ہوں گی، بیٹ سب کی دوا دلائے گا. تو اب وہ سیکنڈ لاسٹ ٹائم پہ تھوڑا بولے گا ڈاکٹر صاحب مجھے بھی تھوڑا یہ مسئلہ ہے. اب ہم نے اس کو تھوڑا سا کچھ ادویات تجویز دی کہ آپ ایک کام کریں ڈاکٹر صاحب پہلے آپ ان کو دے دیں، میں نیکسٹ ٹائم کر لوں گا. بالکل ایسا ہی. تو یہ بوجھ جو حکومت ہے وقت کہ اب آپ نے ذہن بنا دیا عوام کا جو انگریزی ادویات بے دریغ خرید رہی بے ہے دریغ استعمال. اور آپ نے 500% اس پر ٹیکسز لگا ٹیکسز بھی دیے، لگا دیے. تو یہ ظلم نہ کریں، تھوڑا سا کچھ اس میں وہ کریں. اور آپ بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو بھی طاقت دے جو بیچارے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کیونکہ پریکٹس میں ہمارے آتی ہے، ہم سامنے دیکھتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے. بالکل ایسا تو ہی. اب آپ اور ہم یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو آرٹیفیشل فوڈ، آرٹیفیشل لائف اسٹائل، آرٹیفیشل ڈرگس، آرٹیفیشل میڈیسنس، کوئی بھی میڈیسن ہو جو آرٹیفیشل ہو، بالکل ٹھیک وہ ہے. آپ نے اس سے ہم نے لوگوں کو بچانا ہے. بالکل ٹھیک اور ہے. لوگوں کے جیب پہ ہمیں وقتی طور پہ معاملات تھوڑے ہوں کہ انسان مرض سے جان چھٹ جائے، مگر یہ زندگی بھر اربوں خربوں روپے کی ڈائبٹک کے میڈیسن، ہائپر ٹینشن کی اور ڈسلیپیڈیمیا کی، یہ اور پین کلرز اور پھر اینٹی بایوٹکس، یہ ڈیلی اتنی ان کی سیلز ہیں اور اتنا ان کا بجٹ ہے. پھر یہ تو ایک تو آفیشیلی ٹیکس ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ یاسر بھائی اپنی کوئی ایک میڈیسن چاہے ہربل ہو، ہومی ہو یا ایلوپیتھک ہو، جی آپ اس کو رجسٹر کرانے تو جائیں. کل ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2021 میں واحد این جی او رجسٹرڈ ہوئی ہے اور وہ میری ہوئی ہے، جی. اور جس کی فیس مشکل سے 30-35 ہزار روپے، وہ کہتے ہیں میں نے 8 لاکھ روپے دی خرچ کیے. اب میں ایک کمپنی کا مالک ہوں یا میں ایک ہاسپٹل کا مالک ہوں، جی. اگر میں ایک چیز کی قیمت 50,000 ہے اور میں 10 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہوں تو، اور میں خوشی خوشی کر رہا ہوں، میں مسکرا کے بڑے فخر سے بتا رہا ایسا ہوں، ہی ہے. تو کیا میں وہ جیب سے دوں گا؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ بوجھ بھی عوام پہ آئے گا. ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ بھتہ جو تھا جس کا اب جدید نام ٹیکس ہے، ہاں. وہ اس کا طریقہ واردات تو چینج ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ کراچی یا پاکستان میں ختم ہو بہت گیا. خوب، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے اور یہی سچ بھی ہے. بات تلخ ہے لیکن یہی کچھ ہو رہا ہے. کچھ دیر پہلے بھی اس موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. بہرحال ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. کچھ جیسے بھی جوڑوں کے درد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، دوا کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی بات ہو جائے. کیا ایسی ادویات ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں جو ان سے مکمل نجات دے سکے؟ مکمل کے اوپر زور اس لیے ہے کیونکہ جب تک وہ انگریزی ادویات جس کا آپ استعمال کہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تب تک ریلیف ہوتا ہے اور آ بھی جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلیں جب تک معاملات چل رہے ہیں اسی طرح چلاتے رہیں.
کیا آپ کے پاس جو ادویات ہیں یا جڑی بوٹیوں سے اس کا جو طریقہ علاج ہے مکمل اس سے نجات مل سکتی ہے؟ یہ ذرا فرمائیے گا، یہ بڑا ایک جنرل کوشچن ہے، سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے. دیکھیں یاسر بھائی، بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی مریض جب ٹریٹمنٹ کروانے جاتا ہے، آپ ہو یا ہم، تو ہمیں جو اصل پرائرٹی ہے ہم وہ بھول جاتے ہیں. جی ہم ایک وقتی آرام کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کی جو بات ہے یہ بڑی ویلڈ ہے. ایک تو آپ کا پہلا ایم یہ ہونا چاہیے کہ اس مرض کی جان چھٹ جائے جڑ سے. ٹھیک ہے. اب آیا آپ کا سوال، آیا کیا ہربل ٹریٹمنٹ کے اندر اس کا علاج ہوتا ہے کسی بھی بیماری کا، چاہے وہ جوائنٹس پین ہو یا کوئی، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. کیونکہ میرے نبی نے، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مرض جب اتارتے ہیں اس سے پہلے اس کا علاج اتارتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی. اچھا، اب اس مقدمے میں ہم اگلی دلیل جو پیش کریں گے، جب آقا دو جہاں نے یہ بات کرم فرمائی اس وقت کیا کیا طریقہ علاج لاگو تھے. جی اس وقت اگر ہم طریقہ علاج کی بات کریں، یعنی میڈیسنز کی بات کریں، تو اس وقت واحد طریقہ علاج تھا جو ایک ظاہری تھا، وہ تھا ہربل میڈیسن. بالکل ٹھیک ہے. وہ جدت نہیں تھی، وہ ریسرچ نہیں تھی، مگر ایک ہربل. پھر ہم دوسرے طریقے کی بات کریں لائف اسٹائل. بالکل ٹھیک ہے. تیسرے طریقے کی بات کریں فوڈ اسٹائل، کہ آپ نے نیچرل ڈائٹ لینی ہے. ہم چوتھے طریقے کی بات کریں جو سب سے مین طریقہ ہے، صدقہ نکالنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، غزوات میں حصہ لینا. اور ففتھ ہم آ جائیں روحانی، جو قرآن سے، کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کرم فرمایا کہ تم حسبن اللہ نعم الوکیل پڑھ لو، وعدین محمد صراط المستقیم پڑھ لو، بالکل ٹھیک. اللہم نجلوک فی نوریم پڑھ لو. اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ پڑھ لو، استغفر اللہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پورا مکمل وہ پڑھ لو، یا درود ابراہیمی پڑھ لو. یہ طریقہ علاج تھے. اچھا. موجودہ دور کے اندر جو طریقہ علاج رائج ہے اس میں ایک واحد ہے ہربل، بالکل ٹھیک. جو اس وقت سے میچ کرتا ہے. اچھا، ایک طریقہ اور تھا ہجامہ. کالر کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے کالر ہے انہیں شامل کرتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. خیریت سے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھنا تھا کہ نا وہ جوڑوں کا درد ہے. جی جی. تقریباً 6 مہینے ہو گئے یہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. عمر پیشنٹ کی؟ جی 30 سال. 30 سال عمر ہے. میل ہے فیمیل ہے؟ نہیں فیمیل. خاتون ہے؟ نہیں آدمی ہوں. اچھا آپ خود ہیں؟ آپ خود ہیں؟ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو آن ایئر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بھائی راول پنڈی سے کال کر رہے تھے، لیاقت ان کا نام تھا. ابھی میں نے جو سوال آپ کے لیے رکھا تھا وہ آ گیا. بس اب یہ ہمارے ماشاءاللہ ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دیکھیں آپ نے 2-3 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو آپ نے رات کو سوتے ہوئے زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن اوریجنل والا، یعنی 0 ایسیڈیٹی کا جو مارکیٹ میں ملے وہ آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے 2 جو ہے وہ بڑے چمچ لینے ہیں آپ نے. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیتون کا ہی تیل مثال کے طور پہ 50 گرام لینا ہے، اور 50 گرام بھینس جو بڑا جانور ہوتا ہے جس کو پنجاب میں کٹا کہتے ہیں، اس کی جو نلی ہوتی ہے، اس نلی کے اندر جو گودا ہوتا ہے، جو فروٹ ہوتا ہے جو اکثر پائے میں نکال کے بڑے شوق سے مرد حضرات تناول فرماتے ہیں، آپ نے 50 گرام وہ ان دونوں کو مکس کر لینا ہے، پکا کے ایک شیشے کی جار میں رکھ لیں، بالکل یکجان ہو جائیں دونوں چیزیں. اب آپ نے مالش دن میں 2 یا 3 مرتبہ درد کی جتنی زیادہ شدت ہے اس کے حساب سے، درد زیادہ ہے تو 3 مرتبہ، ورنہ 1 مرتبہ رات کو کر لیں. آپ نے اس مکس کو نکالنا ہے 1 چمچ، اس کو چولہے پہ پھر گرم کرنا ہے، اور وہ نیم گرم زیتون کا تیل اور وہ جو نلی کا گودا تھا مکس، وہ آپ نے متاثرہ جگہ پہ لگانا ہے. چاول بڑے کا گوشت کھانا چھوڑ دینا ہے آپ نے. اور ان چیزوں کا آپ احتیاط کریں، ایکسرسائز تھوڑی سی کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی اس میں بالکل ٹھیک ہے. میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ ماشاءاللہ 30 سال عمر ہے، اور 30 سال کی عمر میں ابھی سے جو ہے وہ صرف لائف اسٹائل اور ڈائٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور انہوں نے یقیناً پین کلرز لی ہوں گی. ایسا ہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میرا یہ ایک سلوگن ہوتا ہے اس ٹاپک پہ کہ درد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے پوری دنیا میں بڑے سیمینارز ہوئے ہیں، یہ ٹاپک نہیں سنا ہوگا. نہیں سنا. بالکل.
کہ درد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وہ سوال بنتا ہے آپ کہ بھائی کیسے نعمت ہے؟ یہ ایک مقدمہ ہے، لڑیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا بڑا چیلنج کلیم کر دیا. بالکل اگر درد نہ ہو تو ماں بچہ نہ جن سکے. بالکل ایسا ہی ہے. درد نہ ہو تو 2-3 انچ کے اندر کیا ہارٹ اٹیک آ رہا نہیں پتہ چلے، برین ہیمریج کا نہیں پتہ چلے، ہڈی کے ٹوٹنے کا نہیں پتہ چلے، کڈنی ڈیزیز، اسٹمک ڈیزیز اچھا یہ کڈنی کا آپ نے اچھا تذکرہ کیا، یہاں پہ درد نہیں ہوتا اور نقصان ہو جاتا ہے. اگر یہاں پر درد ہو جاتا اچھا اس کے اندر ہم اگر اسٹون والی کنڈیشن کے اندر پھر بھی یا جب پیشنٹ، اچھا درد اس کی بھی 2 کیفیات ہیں. درد اس پیشنٹ کو تو بالکل ہی نہیں ہوتا جو کہ پین کلرز لے رہا ہے. جی جی. اب وہ پین کلرز لے رہا ہے، درد رک رہا ہے. اب برین نے آرمی بھیجنی نا نیچے یا درد ختم کرنے کی، اس کو میسج ہی نہیں آ رہا کہ درد ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو وہاں فورس کیوں آئے گی ریسکیو کرنے کے لیے؟ بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی مثال. اب ہم درد کو دبا دیتے آرٹیفیشل میڈیسن سے، ریسکیو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے 7 بڑی اور چھوٹی لاتعداد فارماسوٹیکل کمپنیز بنائی ہیں آپ کے جسم میں. بہت اچھی بات ہے. ایسا ہی ہے. جو کہ ایسے ہارمونز ریلیز کر رہی ہیں، ایسے کیمیکلز ریلیز کر رہی ہیں کہ جو آپ کے معاملات کو بہتر کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ ہر گھر میں شوگر کا مریض ہے تو میں شوگر کی مثال دے دیتا ہوں. شوگر کیسے بڑھتی ہے؟ گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے. اب وہ کیسے کور ہوگا؟ جب انسولین ریلیز ہوگی. انسولین کیسے ریلیز ہوگی؟ جب برین میسج کرے گا کہ بھائی ریکوائرمنٹ ہے باڈی کے اندر. بالکل. آپ جب تیز بھاگتے ہیں تو آپ اپنے دل کو کہتے ہیں بھائی ذرا تیز دھڑک، ذرا خون کی سپلائی تیز کر دے میرے بھائی. ایسا ہی ہے. میں کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنے جا رہا ہوں، میں چڑھائی کی طرف چڑھنے جا رہا ہوں. یہ ایک انسمپتھیٹک سسٹم ہے. آپ کے برین کو میسج جاتا ہے انرجی لیول بڑھانا ہے، آپ کی بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، آپ کو فیل ہو رہی ہے. ڈائسٹولک سسٹولک لب ڈب تیز ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ تیزی سے آتا ہے دل کی طرف، پھر جاتا ہے برفیکیشن کے لیے کڈنی کی طرف، پھر واپس آتا ہے، پھر آکسیجنیٹڈ بلڈ پوری باڈی میں سپلائی. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے کہ آپ ایک ڈائلیسس کا عمل دیکھیں، اس میں آپ کا جو کڈنی کام نہیں ورک نہیں کر رہی ہوتی ہے، آپ کے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو آکسیجنیٹڈ نہیں کر رہی ہوتی، جس کی وجہ سے آپ ڈائلیسس پہ جاتے ہیں. کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. کالر ایک ہے، ان کو شامل کر لیا جائے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے گا. نواب شاہ سے. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میری گھٹنوں میں تکلیف بہت ہوتی ہے، چلنے میں بیٹھنے میں. ورم سوجن نہیں ہے جی جی، مگر درد بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، صرف گھٹنوں میں ہے؟ جی، اور کبھی کبھی کوئی نہیں ہوتا، مگر نا یہاں اب آج کل 2-1.5 مہینے سے نیچے بھی نسیں بہت صبح ہوتی ہیں، سو کے سے سیدھی نہیں ہوتی، ان کو ملنا پڑتا ہے نیچے سے نا، پنڈلیوں کو گھٹنے کے نیچے سے. تو وہ سن ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں یا اس میں کو آپ کو کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے؟ کھچتی نسیں. اچھا، کھچاؤ محسوس، کنٹریکشن اس میں ہو رہی ہوتی ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، سوجن نہیں ہے گھٹنوں میں. اچھا، گھٹنے میں سوجن. چلنے بہت تکلیف ہوتی ہے. اچھا، 2-3 چیزوں کا جواب جلدی جلدی دے دیں. ایک تو سب سے پہلے اپنی عمر بتا دیں، آپ کتنی ہے؟ میری عمر 52 ہے. اچھا ماشاءاللہ. شوگر بلڈ پریشر کی شکایت ہے؟ بی پی ہائی رہتا ہے، میڈیسن کھاتی ہوں. میڈیسن استعمال کر رہی ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. درد کی میڈیسن یوز کی ہے؟ جی پوچھیں. درد کی میڈیسن یوز کی ہے آپ؟ کبھی کھا لیتی ہوں، تب کہیں بہت زیادہ ہو رہا ویسے نہیں کھاتی ہوں. اچھا بہن، ایک مسئلہ مجھے آپ کی آواز سے لگ رہا ہے، وہ مسئلہ میں یہاں پہ آن ایئر نہیں پوچھ سکوں گا کہ آپ کے کچھ معاملات وقت سے پہلے رکے تھے جس کی وجہ سے کچھ باڈی کے اندر ایشوز ہیں. تو آپ، یہ میرا نمبر ہے، اس پہ آپ مجھے واٹس اپ کر دیں اگر واٹس اپ اویلیبل ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے بہن، 2 گھنٹے بعد کال کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی میری بات ہوگی، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بہن پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے جناب. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی ہماری کچھ جوڑوں کے درد کے حوالے سے جو سوالات تھے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، اب ایک اور طریقہ علاج جو آج کل دوبارہ سے لوگوں کو سمجھ میں آنا شاید شروع ہو گیا ہے، وہ حجامہ کے ذریعے علاج ہے. سب سے پہلے تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ اکثر جو اس کے جو فریکوینٹلی آسک کویسچنز ہوتے ہیں، جس کو ہم فیکٹس کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس میں
کیا کوئی تکلیف دہ کوئی پروسیس ہے, کتنا افیکٹو ہے, کس عمر کے لوگ لگوا سکتے ہیں؟ یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں جو سب سے پہلے میں چاہوں گا پہلے اس کے اوپر ذرا ایک مفصل گفتگو کر لی جائے. یاسر بھائی, حجامہ ہو یا ثنا مکی, جی ہمارے جو قوم ہے نا وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے جو لگتی ہے تو وہ ایسے لگتی ہے کہ سب کچھ اسی میں ہے. اچھا, میری گفتگو میں آپ کو اپنا تعارف اس حجامے کے حوالے سے کرا دوں کہ میں چیئرمین ہوں جی جی بالکل. پاکستان حجامہ کپنگ ایسوسی ایشن کا, جی جو 2002 سے ورک کر رہی ہے. جی حجامہ ہمارا بائی برتھ کام ہے, جی اور اس میں جدید دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے جو ان پٹ ڈال کے اس کو بہت مشکل بنا دیا. اتنا مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے تکلیف دہ عمل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کوئی بھی ایسا علاج یا کام تجویز نہیں دیں گے, بہت خوب. سنت نہیں بنائیں گے جو تکلیف دہ ہو. تکلیف دو کیا چیز. اب ہم تک پہنچنے میں یا ہمارے ڈرامے بازیوں کے ساتھ وہ تکلیف دہ ہو جائے یا عوام کے لیے نقصان دہ ہو جائے تو بات الگ ہے. بہت اچھی بات آپ نے. نبی عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا, مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو تہجد کی نماز فرض ہو جاتی, میں عرض کرتا فرض ہو جاتی. اس کے اتنے فوائد ہیں, مگر رات کے اس پہر وہ جانتے ہیں ہمارے دل کی حالت, جسم کی حالت, دماغی حالت, کہ ہمارے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہے. انہیں پتہ ہے کہ ایک وقت میری امت پہ ایسا بھی آئے گا کہ یہ تو ان کے سونے کا ٹائم ہوگا. بالکل ایسا ہی. بالکل ابھی آپ مساجد میں اگر دیکھیں یا ہم لوگ کوئی جاگنے کی راتیں آتی ہیں تو ہم بڑے زور و شور سے جب بالکل پیک پہ جاتے ہیں تو وقت تہجد پہ ہم ڈھم کر کے نیچے آ کے بستر چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. وہ سارا جو وقت اصل عبادت کا, دعاؤں کا, وہ دہاڑی وصول کرنے کا, آپ کی جو رات بھر آپ نے ایک عبادت کی اس کی اجرت وصول کرنے کا جو وقت ہے وہ ہم بستر میں گوا دیتے ہیں. ایسا ہی. تو کہنا اپنے دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں, حجامہ. اب ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی تکلیف دہ. اگر آپ کسی کوالیفائڈ اچھے حجامہ فزیشین, کیونکہ نبی عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود حجامہ نہیں کیا کسی کا, جی نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کل آپ کا یوم پیدائش بھی تھا, اس کی مبارکباد بھی میں دوں. ہمارے لیے ایک عید کا دن, ہمارے لیے بہت خوشی کا دن. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھتے ہیں دین اسلام کی روح سے, تو ان 4 صحابہ کا نام بڑا اوپر آتا ہے. یا پھر ہم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں, حضرت بلال کی کریں, اور بھی پھر ہم اگر نواسوں کی بات کریں, ان میں سے کسی نے بھی کبھی کسی مریض کا خود حجامہ نہیں کیا. سنت عمل تھا. آج ہمارا جو حافظ قرآن حفظ کر لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھ پہ الاؤ ہو گیا ہے حجامہ کرنا. کوئی اگر مفتی بنتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھ پہ الاؤ ہو گیا حجامہ کرنا. کال ایک ہے, شامل کر لیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون سا؟ میں پیر سید پراسد شاہ قادری بات کر رہا ہوں. خیریت سے ہیں؟ بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ارے پیر صاحب ہمارے بڑے اچھے, بڑے خاص. آپ کو میرا تو بہت بہت سلام عرض کر دیجیے اور شکریہ. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے پروگرام میں کال کی. ہاں بہت اچھا ماشاء اللہ وہ کرتے ہیں. حضرت سے ذرا شوگر کے متعلق میرے پوچھیں. شوگر کافی بڑی رہتی ہے. جی جی. اور جوڑوں میں درد بہت ہے. بالکل بالکل, میں ابھی جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے کال کی, ہمارے بڑے خاص. جوڑوں میں درد کی ایک وجہ انگریزی ادویات ہوتی ہیں جو آپ آلریڈی لے رہے ہیں, شوگر یا دیگر بیماری. اور شوگر بیماریوں کی ماں کہتا ہوں میں. شوگر ہو گئی, اس کی وجہ یہ کہ انگریزی ادویات مستقل آپ نے لے لی, اب 10 بیماریاں پیدا ہوں گی, اس کی بھی دوا لیں گے. تھوڑی دیر میں شوگر کا پیکج چلائیں گے ہم, تو اس پیکج میں آپ کو بہت سارے سوالات کا جواب ملے. بالکل ٹھیک ہے, ہم ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حجامہ کروایا تو طلب فرمایا ماہر حجامہ کرنے والے. اب یہ 2-3 کانسیپٹ. اچھا, ایک کانسیپٹ اور ہے کہ حجامہ صرف 17, 19 اور 21 اسلامی تاریخ کو کرنا چاہیے. یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. اب یہ میں چیلنج کر رہا ہوں تمام حجامہ کرنے والے, کیونکہ ان کی تو ٹیگ لائن ہی یہی ہے. ان کے پاس ان 3 دن میں اتنے مریض ہوتے ہیں کہ پورے مہینے نہیں ہوتے, بلکہ ایک دن میں اتنا مریض ہوتا ہے. ہم غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا 17, 19, 21, مگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہری جادو کا معاملہ ہوا، جی آپ نے اسی وقت حجامہ کرایا. بالکل ٹھیک ہے. کسی نے زہر کا معاملہ ہوا، اسی وقت حجامہ کرایا. غزوہ میں موچ آئی، اسی وقت حجامہ کروایا. بالکل ٹھیک. عمرہ شریف پہ تشریف لے کر گئے، حجامہ کروایا. اب عمرہ حج پہ آپ گئے، اب 10 ذی الحج کو حج ہونا ہے. جی آپ پیدل کے راستے بھی جائیں گے، اگر مدینہ شریف سے کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ کو؟ 15 دن 10 دن. تو آپ نے 17 19 21 کو تو نہیں کرایا ہوگا، پورا 20 دن کا وقفہ آ رہا ہے بیچ میں. جی جی تو ان چیزوں سے ثابت ہے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکوائرمنٹ پہ، ضرورت پہ کبھی بھی حجامہ کرا لیا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بڑی اہم بات جو ہمارے حجامہ فزیشین اکثر کہتے ہیں کہ حجامے میں تمام بیماریوں کی شفا ہے. بالکل صحیح. اب ایک حدیث شریف کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علاج تم کرتے ہو اس میں سب سے بہترین علاج حجامہ ہے. اب ہم اگر آقا جی کی سنت مبارکہ دیکھیں، آپ نے صرف حجامے سے علاج نہیں کروایا، آپ نے جڑی بوٹیاں بھی، پھر نماز، وظائف، جی روزہ، ساری چیزیں یہ تمام. لوازمات شامل ہیں اس کے. اب اس کے ساتھ یہ چیزیں ضروری ہیں، مگر حجامہ کو میں یہ کہتا ہوں فرسٹ لائن تھراپی ہے، کیونکہ اس میں ڈی آکسیجن، کیونکہ یہ بلڈ ہی ہے جو آپ کی پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے، ہر چیز کا رسپانسبل ہوتا ہے. اگر ایک اچھا حجامہ کرنے والا پوائنٹ سلیکٹ کر کے، کیونکہ افسوس پوری دنیا میں آج تک حجامے پہ ریسرچ نہیں ہو سکی. چائنا نے بھی کی تو ادھوری کی، یورپین کنٹری میں بھی چل رہی ہے تو ادھوری چل رہی ہے، اور پاکستان میں تو ابھی ہم نے لڑ جھگڑ کے پاکستان کے 3 صوبوں میں حجامہ الاؤ کرا دیا کہ آپ آفیشلی کر سکتے ہیں جو حکیم ہے. سندھ میں ابھی تک وہ بھی نہیں ہو سکا، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے پابندی ہے، تو اس پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے. اور یہ 18 تاریخ کو جمعے والے دن دوپہر 2 بجے کراچی یونیورسٹی میں سردار یاسین ملک ڈپارٹمنٹ میں ہمارا ایک پروگرام بھی شروع ہو رہا ہے جو 6 مہینے کا ڈپلوما ہے، جس میں حجامے کے 4 سبجیکٹ شامل ہیں، اور ویسے 20 سے زائد سبجیکٹ ہیں جو ہم ہر خاص اور عام کو پڑھا رہے ہیں کہ کسی نے اگر میٹرک بھی نہیں کیا تو وہ آ کے پڑھ سکتا ہے، کہ اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اس میں ہم نے ایک ٹاپک یہ بھی رکھا ہے انگریزی ادویات، کہ انگریزی ادویات کا بھی پتہ ہونی چاہیے، کون سی دوا کس چیز کے لیے، ایک ہلکا پھلکا پتہ ہونا چاہیے، اس کے سائیڈ افیکٹ کا، پازیٹیو افیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے. ہومیوپیتھک بھی اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جو ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس میں یاسر بھائی مہمان خصوصی بھی ہیں. تو یہ میں نے کہا یہ آج کیا ڈسکس کر دوں. اب آپ کو پھر ایک حدیث شریف کہ جو شخص جسم کے اعضاء کے بارے میں نہ جانتا ہو، دوا کی ماہیت نہ جانتا ہو، اگر علاج کرے گویا اپنا علاج جہنم میں دیکھے. تو وہاں ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، ہم پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم نے عمر، کیونکہ دین اسلام میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، تو ہم یہ علم بانٹنے میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ وہ حجامہ فزیشین ہے، حکیم ہے، ہومیوپیتھ ہے جو میرا کمپٹیٹر ہے. میں نے علم بانٹنا ہے، میں نے اللہ کا دیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم بانٹنا ہے. ہم نے عمر کی کوئی قید نہیں، تعلیم کی کوئی قید نہیں. آئے آپ اس معاشرے کا حصہ، آپ ہمارا حصہ ہیں، آپ پاکستانی قوم ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں. ہم آپ سب کو سینے سے اور گلوں سے لگاتے ہیں. ہم نے اگر آپ کے جسم کے اندر ناخون اگر بڑھتے ہیں تو آپ انہیں کاٹتے ہیں، نوچ کے پھینکتے نہیں ہیں. تو ایک تو میں ان طبیب، استاد، بڑے بڑے اداروں اس کو بھی یہ کہوں گا کہ خدا را جو یہ عطائی ہوتے ہیں ان کو آپ نے سینوں سے لگانا ہے. دیکھیں وہ کسی نہ کسی طرح پریکٹس تو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک کالر بھی ہے، پھر آگے پیکج بھی ہے، تو وقت ہمارے پاس کیونکہ محدود ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کالر کو شامل کر لیا جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم یاسر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک میرے بھائی، آپ بتائیے کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. سر میں نوید بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی نوید بھائی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر مجھے شوگر کا مسئلہ ہے، اور اللہ خیر تقریباً 300-400 پہ شوگر ہے، میری 35 سال ایج ہے. تو پلیز ان سے ذرا وہ مجھے کر کے بتا دیں. ابھی نوید بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، شوگر کا حل تو اگلے منٹ میں آپ کو پیکج چلے گا، اس میں جواب مل جائیں گے، پھر آپ میرے نمبر پہ رابطہ کیجیے گا. اگر آپ ہم سے ادویات منگوائیں اور اس کا جو فائدہ ہو تو ایک ہفتے کے بعد آپ نے اسی پروگرام میں کال کر کے فیڈ بیک دینا ہے کہ جو شوگر میری 400 سے زیادہ رہا کرتی تھی اور جو سمٹمز تھے آپ مجھے واٹس ایپ پہ بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو نوید، بہت شکریہ آپ نے کال کی. نوید وہ پیکج جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے نا، پہلے وہ دکھا دیتے ہیں کیونکہ اور بہت سارے لوگ جو اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. دکھائیں بھائی عمران صاحب. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف
तिब्ब नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। तो ये जी डॉक्टर साहब पैकेज हमने दिखा दिया है। अब इसमें बस बहुत सारी ये चीज़ों की- इसमें को जी, मुख्तसर हमने कोई 50-55 मिनट के अंदर सेकंड के अंदर हमने ये तमाम बात बता दी कि हमारा तरीका इलाज क्या है। देखिए दुनिया में ऐसी कोई एस्टेरॉइड नहीं बनी जो शुगर के लेवल को कम करती है। एस्टेरॉइड से हमेशा शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कम नहीं होता। तो एक सवाल अक्सर नाज़रीन का आता है कि आपकी दवा के अंदर एस्टेरॉइड तो नहीं या अंग्रेज़ी अद्वियात तो नहीं। अंग्रेज़ी अद्वियात के ख़िलाफ़ तो हम खुद बात करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, दूसरा जो आप एक आम हकीम के पास जाते हैं या होम्योपैथ के पास जाते हैं तो वो ये कहता है कि अंग्रेज़ी दवा भी जारी रखें और हमारी दवा भी जारी रखें। हम ये कहते हैं कि पहले दिन हम आपकी तमाम अद्वियात इंसुलिन से छुटकारा हो जाता है, 3 दिन में आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। रोज़ाना सुबह फास्टिंग में हम शुगर के मरीज को कहते हैं कि ग्लूकोमीटर की तस्वीर खींच के आपने व्हाट्सअप करना है। ठीक है। उस तरह कन्वर्सेशन में एक हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है आपका, और उसमें कोई मेडिसिन आगे पीछे करनी होती है हम बता देते हैं। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी हो 3 से 5 दिन में हमारी दवा मिल जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो बाहर वाले हैं कम से कम 15 दिन महीने की दवा मंगा लें, डेली वो फीडबैक देते रहें। जो शहर वाले कराची शहर के वो हर हफ्ते आके मुलाकात करें, अपने बारे में बताएं। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे कई मरीज़ हैं, कई नाम हैं कि जिनकी शुगर 15-15 दिन में ख़त्म हुई है। अभी रिसेंटली जिनकी 15 दिन में, जबकि हम 3 महीने का टाइम देते हैं मुकम्मल ट्रीटमेंट का, मगर अल्लाह की मर्ज़ी है ना। हमारे डॉक्टर सिद्दीक मदनी अंसारी साहब हैं, होम्योपैथिक कॉलेज है अंसारी कॉलेज, अलनूर फेटलबी एरिया गुलबर्ग में, उसके वो प्रिंसिपल भी हैं, ऑनर भी हैं। तो उनकी शुगर एक ख़त्म हुई। फिर हमारा सुपरमार्केट थाने के जो है वो एडमोनर हैं आरिफ साहब, उनकी शुगर ये वो है रिसेंटली जिनकी 15 दिन में शुगर ख़त्म हुई। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपको पैकेज सारा बता दिया है। तो व्हाट्सअप नंबर पे अपनी पूरी डिटेल भेज दें और इंशाल्लाह शुगर क्या कोई भी ऐसा मर्ज़ हो जिसके बारे में डॉक्टर्स कहते हो ख़त्म नहीं होगा, अल्लाह की रहमत से, उनके करम से ही, क्योंकि उन्होंने ही जड़ी बूटियों को पैदा फरमाया, वही शिफा डालते हैं। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और मुख्तसर वक्त में बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए, और ख़ास तौर पे जो आपके जो मसाइल थे जोड़ों के दर्द के हवाले से, शुगर और दीगर मसाइल, इसके ऊपर बात की। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। इजाज़त लेने का वक्त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।